محب عارفی صاحب کی شاعری پر آج دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے ان کے شعر میں جو معنی آفرینی کا جو نظام سا ہے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ غالباً یہ تھا، یا آج کچھ اضافہ کر کے عرض کرتا ہوں کہ ان کے مسائل یعنی ان کے مضامین جن تجربات اور جن مسائل سے پیدا ہوتے ہیں وہ علمی بھی ہیں اور وجودی بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شعور کے کانٹینٹس پر بھی تبصرہ کرتے ہیں، یعنی ان سے مطمئن نہیں ہیں، اور اسی طرح وہ وجود کے مظاہر کو بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو ذہن کا نظر آ سکنے والا واہمہ سمجھتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی کہ ایک وہ علمی بحران بھی ہے اور ایک ایگزسٹینشیل کرائسس بھی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے، مطلب میرے سمجھ کے مطابق، کہ محب صاحب ایگزسٹینشلزم جو سارتر والا ہے اس میں بہت گہرائی تک اترے ہوئے تھے، اور مطلب کچھ سارتر سے ملتا جلتا موقف رکھتے تھے۔ اور سارتر کی جو کتاب ہے بینگ اینڈ نتھنگنیس، وہ اگر کسی نے دیکھی ہو تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ محب صاحب اپنے عام تجربات کو جو تشکیل کرتے ہیں شاعری میں، عام تجربات، چاہے وہ عام زندگی، روزمرہ زندگی کے تجربات ہوں، چاہے وہ جمالیاتی روایت میں رہتے ہوئے جمالیاتی نفس اور طرز احساس کے ساتھ چیزوں کو محسوس کرنے کی کوششیں ہوں، ہر پہلو سے وہ جیسے وہ سارتر کے اس تصور سے نزدیک ہیں جس میں مطلب جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں واہمہ ہے، جاننا اور نہ جاننا یہ دونوں مفروضے ہیں، اور انسان کی بدبختی اور انسان پر ایک جبر یہ ہے کہ وہ ان دونوں طرح کے واہموں کو اپنے لیے بامعنی بناتا رہے، اور بامعنی بنانے کی کوششوں کو وہ اپنے انتخاب سے اپنے لیے مکمل کر لے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وجود کا جو پورا اسٹرکچر ہے، وجود کی سبجیکٹیوٹی ایگنی ہے، اور وجود اپنی آبجیکٹیوٹی میں جو ہے وہ مطلب کسی طرح کیٹیگرائز نہیں ہو سکتا، کسی طرح ذہن اور شے کے درمیان تعلق میں یکسانی نہیں ہو سکتی، اور یوں ہی وہ شعور کا جو کرائسس بتاتا ہے کہ شعور میں ہر چیز جو ہے وہ آتے ہی نکل جانے کے لیے ہے، یہ ایک چھلنی کی طرح ہے جو پانی کو، جس میں جو بھی پانی آئے گا وہ اسے ذرا دیر کے لیے محسوس کر کے پھر وہ اس سے وہ خود بخود خارج ہو جائے گا۔ تو شعور اپنی ساخت میں خلا ہے، اور وجود اپنی بناوٹ میں جو ہے وہ بے معنی، ایک خاص معنی میں بے معنی ہے، کہ یہ جو ہمارے سامنے کی دنیا ہے، خود ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو معنی دینے کی جن کوششوں میں اور دنیا کو مفہوم دینے کی جن کوششوں میں مصروف ہیں، وہ کوششیں جو ہیں وہ مطلب بے بنیاد ہونے کی وجہ سے بے سود اور بے نتیجہ رہتی ہیں۔ تو ہم جب وجود کے مظاہر کے ساتھ، یعنی اشیاء کے ساتھ
اپنی مغایرت کو برداشت نہیں کر پاتے تو ہم علم کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ تو حالانکہ چیزوں سے ہمارا تعلق ہمارے انتخاب اور ہمارے ارادے اور ہمارے تصرف پر ہے، وہ تصرف ارادی ہے اور عملی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے اور پرسنل بھی ہے۔ تو اس کی خیر بہت تفصیلات ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو محب صاحب ایک زمانے تک وہ سارتر کے ہم خیال تو نہ کہیں لیکن ہم ذوق ضرور رہے، اور ان کے یہاں جو قریبی دوستوں میں وہ فلسفے پہ گفتگو کرتے تھے، اس میں بنیادی تھیم جو ہے وہ ایگزسٹینشلزم، فلسفہ وجودیت کا ہوتا تھا سارتر کے حوالے سے۔ مطلب یہ کہ محب صاحب جیسے دوسرا جو بڑا امام ہے وجودیت کا، دوسرا نہیں میری نظر میں تو پہلا ہے، یعنی ہائیڈگر وغیرہ، ان سے محب صاحب جو ہیں وہ اس لیے دوری محسوس کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ یہاں جو ہے ہائیڈگر کے یہاں معنی جو ہیں وہ اپنی ساخت میں مکمل اور فیصلہ کن فارمز اختیار کر لیتے ہیں، تو اس میں وہ کرب نہیں ہے جو جدید آدمی اپنے دماغ اور اپنی زندگی کو نہ جوڑ سکنے کی وجہ سے اٹھا رہا ہے۔ تو خیر، تو اب محب صاحب کی ایک مسئلہ جیسے میں چھیڑتا ہوں، اس میں ان کے شعر سناتا ہوں کہ یہ مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے فلسفے کا کہ علم اور حقیقت میں کیا تعلق ہے۔ حقیقت اپنے کلاسیکل مفہوم میں کیا معلوم ہو سکتی ہے؟ کیا ذہن حقیقت کا جو کلاسیکی اور روایتی تصور ہے اس تصور کو قابل تصدیق بنا سکتا ہے؟ تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ ان شعروں پر گفتگو کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب یہ بات ہم نے ایک سچویشن بنا لی ہے کہ ایک جدید ذہن وہ اپنے تقدیری مسائل، یا یوں کہہ لیں جدید ذہن اور طرز احساس رکھنے والا آدمی قدیم اور مطلق تصورات سے نسبت نہ پیدا کر سکنے کا نوحہ پڑ رہا ہے، انہیں رد کیے بغیر۔ مطلب وہ ان تصورات میں لیو کرنا چاہتا ہے، ان تصورات کو اپنا مادہ علم بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں مکمل طور پر ناکام ہے، اور یہ ناکامی اس لیے ایک بڑا المیہ بن جاتی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ صرف پرانے گھر میں رہنے میں ناکام نہیں ہے بلکہ وہ نیا گھر بنانے میں بھی ناکام ہے۔ تو ایک دربدری کی حالت سی ہے، اور اس دربدری کا جو دکھ ہے وہ یہ جھیل رہا ہے اپنے احساسات کے ساتھ اور اپنے ذہن کی دیگر مطلب ذہن کی مشکلات کے ساتھ۔ تو اب دیکھیے یہ علم اور حقیقت کا مطلب ہے مطلق ہونا، غیر زمانی غیر مکانی ہونا، اور تمام زمانیت اور مکانیت اور وہ جو ہے عارضی پن کا مطلب وہ پر حاکم ہونا، اور مقید یعنی اضافی کو مطلق سے نسبت دینے کے اصول کو نبھاتے رہنا، نبھانے پر مجبور کرنے والا امر۔
کہ مطلق کا تصور ہی مقید کا معنی ہے۔ تو کسی شے کے معنی میں چاہے وہ عارضی ہوں، اور ظاہر شے عارضی ہے تو اس کے معنی بھی، اس کے عملی معنی بھی، تجربی معنی بھی عارضی ہیں، لیکن یہ کہ ان عارضی مفاہیم میں بھی حقیقت کا سینٹرل ایک رول ہوتا ہے، اور وہ رول اگر حقیقت کا ہم وہ اپریشیٹ کر سکیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شے کے معنی اس سے باہر ہیں۔ ہر فارم عارضی ہے لیکن اس کا اوریجنل معنی ایک ہے۔ تو یہ مطلب عام تصورات ہیں، سبھی جانتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس سیاق و سباق میں وہ نہ صرف یہ کہ حقیقت تک نا رسائی کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ علم کیا ہے کے سوال کو بھی ایک انکار کی رو میں بہا رہے ہیں، مطلب انکار کی رو میں جیسے بہتا جا رہا ہے۔ سوجھے مگر کیا شمع کو اپنے اجالے کے سوا، سوجھے مگر کیا شمع کو اپنے اجالے کے سوا، ہر چند ذوق دید کا میدان تاریکی تو ہے۔ اس غزل کے میں دو شعر اسی عنوان سے، مطلب اس تھیم کے بیان کے طور پر عرض کروں گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں کچھ کیریکٹرز ہیں، اور یہ کیریکٹرز فلاسفیکل تھیم کو جمالیاتی بنانے کے لیے ہیں۔ تو یعنی جمالیات کے مسلمات کس طرح آنٹولوجی یا وہ کیا نام ہے ایپسٹیمولوجی کو اندر سے کھنگالنے کی قدرت رکھتے ہیں اور اس کے نتیجے کو بیان کرنے کی جو طاقت رکھتے ہیں، وہ ان دو شعروں میں ہے کہ شمع کو اپنے اجالے کے سوا، کہ اب یہاں شمع کو یوں سمجھیں کہ جو اپنے آپ کو صرف کر کے اپنے آپ کو معدومیت کی طرف بڑھنے کی رفتار کے ساتھ وہ چیزوں کو روشن رکھ رہی ہے، یعنی چیزوں کو اس طرح موجود رہنے میں مدد دے رہی ہے کہ وہ ذہن میں بھی آ جائیں یا وہ معلوم اور محسوس بھی ہو سکیں۔ تو مثال طور پر یہ آدمی ہے، شمع ایک آدمی ہے کہ جس کا وجود کیونکہ شعور کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ یہ جانتی ہے کہ میرا سارا مصرف اور میرے ہونے کا سارا جواز یہ ہے کہ میرا ارد گرد روشن رہے، اور میں اس بات پہ تیار ہوں کہ ایک نظام وجود کو روشن رکھنے کے لیے میں اپنے آپ کو گھلا گھلا کر جو ہے وہ فنا کر دوں۔ تو شعور رکھنے والا وجود عدمیت کے قدموں سے وجود کے راستے کو سر کرتا ہے، اپنی معدومیت کو قبول کر کے چیزوں کی موجودیت کو بحال رکھنے کی اور واضح رکھنے کی کاوش کرتا ہے۔ تو اب یہ جو شمع ہے، شمع تو سمجھ رہی ہے کہ میں چیزوں کو قابل شناخت بنا رہی ہوں، میں چیزوں کو پہچاننے کے لائق، چیزوں کو پہچانے جانے کے لائق بنا رہی ہوں، کیونکہ چیزیں اگر اپنے غیر میں پہچان نہیں رکھتی تو وہ موجود نہیں ہیں۔ تو میں گویا موجود ہونے کی اس جو لازمی شرط ہے اس کو پورا کر رہی ہوں، لیکن اپنے آپ کو موجودیت کے سانچے سے نکال کر، یعنی اپنے عدم کی قیمت پر میں نظم وجود کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جو بھی نظر، جس کو وہ دکھانا چاہتا ہے،
یعنی جس آبجیکٹ کو وہ روشن رکھنا چاہتا ہے اپنی علمی ضرورت کے لیے اور اس شے کی وجودی ضرورت کے لیے، تو اس میں ایک عجیب و غریب ٹریجک سا وہ پورا سیاق و سباق بن جاتا ہے کہ شمع جو چیزوں کو روشن کر رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شعور جو چیزوں کے وجود کو لائق اظہار رکھے ہوئے ہے، یہ اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کو پہچان گئے، فلاں شے کو جان گئے، تو یہاں شے جو ہے وہ محض ایک بہانہ ہے، شے جو ہے محض ایک عارضی غلاف سا ہے۔ وہ اصل میں شعور شے کو پہچاننے کی غلط فہمی کے ساتھ اپنے آپ کو پہچاننے کی مشق کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ سوجھے مگر کیا شمع کو اپنے اجالے کے سوا۔ تو اب یہ آپ دیکھیں نا، اس میں ایک ٹکراؤ سا ہے کہ شمع یہ چاہتی ہے کہ چیزیں ناظر کو نظر آنے کے لائق رہیں، لیکن یہ کہ جب اس کا اجالا یعنی اس کا شعور چیزوں پر اپلائی ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو ڈھانپ دیتا ہے خود اس کے لیے بھی، اور وہ چیزوں کو گویا ان کے وجود خارجی سے، ان کے وجود واقعی سے نکال کر وجود ذہنی بنا دیتا ہے۔ وجود ذہنی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی چیزیں میری پہچان کے لیے ہیں، چیزیں ذہن کا کانٹینٹ بن کر حقیقی ہیں، ذہن سے باہر یہ محتاج حقیقت ہیں، یہ بے اصل ہیں۔ تو اب اس میں یہ آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ نیت اس کی کچھ ہے اور حاصل اس کا وہ ہے جس کا خود یہ مطلب وہ شعور نہیں رکھتا۔ تو اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ دوسرا رخ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز یہ ہے، فلاں چیز وہ ہے، یعنی فلاں چیز موجود ہونے کی کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ اس کیٹیگری میں جس کیٹیگریز کا خالق ذہن ہے۔ تو اس میں ہماری مطلب اس میں ذہن کا یہ ایک سمجھیں کہ خود کو فریب دینا ہے یا پوری اسکیم میں ایک خلل ڈالنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس شمع کی روشنی جن چیزوں پر پڑ رہی ہے وہ چیزیں بعد میں دکھائی دیتی ہیں، شمع کی روشنی پہلے اور شمع کا احساس پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک عجیب پیچیدہ سی ایک اسکیم ہے کہ ہمارے ارادے کچھ اور ہیں اور ان ارادوں کے پس پشت کار فرما ایک نظام ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمارے اختیار سے باہر ہے، اور وہ ہم اس بے اختیاری کے ایک فریق ہم ہیں اور دوسرا فریق ہمارا آبجیکٹ ہے۔ تو اس ایک طرح کی بالکل ایبسرڈ سچویشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ شمع جو ہے وہ اجالے سے چیزوں کو لائق شناخت بنا رہی ہے، لیکن یہ سارا منصوبہ، اس کا سارا جو یہ عمل ہے اور اپنے آپ کو فنا کر کے اپنے موضوعات کو اسباب بقا فراہم کرنے کی یہ جو قربانی ہے، یہ بالکل رائے گاں ہے، کیونکہ یہ فنا ہو کر چیزوں کو اپنی بقا کا ذریعہ بنا رہا ہے، یہ خود کو نابود کر کے چیزوں میں اپنے جذبہ بودن کو کھپا رہا ہے اور چیزوں کو اپنے جذبہ وجود میں صرف کر رہا ہے۔
تو اب ہر چند ذوق دید کا میدان تاریکی تو ہے، یہ کمال کا ہے۔ مطلب اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تھیوری بنائے جا سکنے کے لائق ہے کہ تاریکی اگر نہ ہو، تاریکی کا مطلب یہاں تاریکی آیا ہے شمع کی رعایت سے، کہ شمع ایک آنکھ ہے اور اس آنکھ کا نور بصارت جو ہے وہ چیزوں کو دکھائی دینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ آنکھ جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے تصور حقیقت کو قابل یقین کے ساتھ حاصل کر سکنے کے لیے یہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اس لیے بھی کہ میں بھی نظر آ جاؤں، اور یہ جو پردہ سا پڑا ہوا ہے وجود اور ذہن کے بیچ میں، وجود اور حقائق کے بیچ میں، اس پردے کے اس پار میں اپنے نور بصارت کی تاثیر اسی طرح پیدا کر کے دکھا دوں جس طرح میں نے دکھائی دینے والی چیزوں کو اپنے نور بینائی سے روشن کر دیا ہے۔ تو میں نہ دیکھتا تو یہ دکھائی دینے کی لیاقت نہ پیدا کر پاتی۔ تو آپ سمجھیں نا کہ علم کا موضوع ہے لا علمی کو کم کرنا، اور اگر دیکھنا یہاں رعایت ہے جمالیاتی شعور کی طرف مطلب یہ کہ یہ سارا عمل اتنا حقیقی ہے کہ آدمی اپنے تصورات جمال کو بھی اس اسکیم میں صرف کرنے پر آمادہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ مطلب یہ کہ غیب شہود کا میدان ہے، غیب نہ ہو تو شہود موجود ہی نہیں، مطلب شہود واقع نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح دیکھنے کا ذوق اندیکھے کی طرف لپکنے کی حالت ہے، اور ایک ایسی حالت کہ اندیکھا وہ جو ہے وہ موجود ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اندیکھا موجود ہے، یہ کوئی تجسس نہیں ہے، لیکن فی الحال وہ اندیکھا ہے۔ تو میرے دیکھنے کا سارا عمل جو ہے، میرے دیکھنے کے سارے مقاصد اور مفادات جو ہیں وہ اندیکھے کو دیکھ لینے کی طلب کو عارضی سی تسکین پہنچاتے ہیں۔ تو میں دیکھتا بھی، دکھائی دینے والی چیزوں کو بھی اس طرح دیکھتا ہوں کہ ان میں اندیکھے پن کے جوہر کو گویا دیکھ لینے کا حال پیدا کر لوں۔ تو یہ ہے تاریکی، کہ غیب اور خفا وہ دیکھنے اور دکھانے کی اصل ہے۔ دیکھنا اندیکھے کے تصور کے بغیر بے معنی ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہر چند ذوق دید کا، یعنی کہ یہ جس جذبہ دید سے چیزوں کو اور اپنے کو دیکھ رہی ہے یہ آنکھ، یہ مطلب وہ جو اصلی اور اوریجنل ذوق دید ہے اس کی تکمیل کرنے یا اسے عمل میں لانے یا اسے دیکھنے کے ساری سرگرمیوں میں اپنے اندر ایک مقصود کے طور پر محفوظ رکھنے کی صفت نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اگر یہ مطلب اگر یہ آنکھ غیب کی طالب اور مشتاق ہوتی جو اس کی صلاحیت بینائی میں اضافہ کرتا رہتا، غیب کی کشش میرے دیکھنے کی قوت میں اضافہ اور اندیکھے کی طلب میں زیادتی کرتی رہتی ہے۔ تو اندیکھے کی طلب نہ ہو
تو دیکھا ہوا مطلب دو کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شمع کو تو معلوم ہے، اس آنکھ کو معلوم ہے یا معلوم ہونا چاہیے یہ قانون کہ تاریکی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ہم دیکھنے کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس آنکھ کی ناتمامی، اس آنکھ کا نقص یہ ہے کہ یہ اس قانون کو نہیں، مطلب اس قانون کی تعمیل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اور مطلب ایک اور زاویے سے کہتا ہوں، یہ بہت ہی منفرد ہیں اپنے مضامین اور معانی میں۔ مطلب ان کے یہاں مجھے محسوس یہ ہونے لگتا ہے کہ جیسے بے دل کی روح کہیں کہیں سما جاتی، بے دل جس طرح کا ایک ناہلسٹک ایسنس بھر دیتے ہیں اور اس کو بہت بامانی بنا دیتے ہیں، تو یا بے دل جو ہے وہ عام معلومات اور عام عقائد اور تیقنات کو جس طرح ایبسرڈائز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ شعور کی برتر درجے کی طلب کو پوری کرنے والی ایبسرڈائزیشن ہوتی ہے، وہ چیزوں کو جو ہے وہ چیزوں کے پاؤں سے بیڑی چھڑا دیتی ہے۔ تو خیر، تو اب اس میں دوسرا یہ ہے کہ اگر شمع کو اگر اس آنکھ کو خود دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ایسا ضروری ہے کہ یہ آنکھ اندھی ہو جانے کی حرکت کے ساتھ خود کو اندھا کر لینے کی قیمت دیتے ہوئے چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ کن چیزوں کو؟ کہ جو اندیکھی ہوں۔ دیکھے ہوئے پر آنکھ نثار نہیں ہو سکتی، اندیکھے پر آنکھ اپنے آپ کو نثار کر سکتی ہے۔ تو اس میں یہ کہ یہ روشنی پھیلا رہی ہے، یہ دیکھے ہوئے میں رہ کر دیکھی جانے والی چیزوں کو ایک عارضی پوشیدگی سے نکال رہی ہے۔ تو یہ کام اتنا معمولی ہے کہ یہ گویا یہ جیسے یہ آنکھوں کے جو یعنی بینائی کے جو معیارات ہوتے ہیں، یہ ان معیارات میں پست ترین درجے کی چیز ہے کہ میں جو دکھائی دے سکتا ہے اس کو اوپر اپنی بینائی صرف کروں۔ تو یہ ہے کہ حالانکہ اس آنکھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذوق دید بہت بامانی لفظ ہے۔ ذوق دید کا مطلب ہے غیب اس کا ایک مجھے ریکنڈیشن کرنے والا غیب کا تصور۔ ذوق جو ہے وہ کہتے ہیں چکھنے کو۔ تو یہ آنکھ غیب سے اتنی وفادار ہے، یہ آنکھ غیاب پر اتنی منحصر ہے کہ غیاب اس کے لیے ایک تجربہ بن گیا ہے اپنے چھپاؤ کو برقرار رکھتے ہوئے۔ تو یہ ہو گیا کہ اب اس کو آپ ذرا جدید صورتحال میں رکھ کے دیکھیں۔ محب صاحب بہت جدید آدمی تھے، اور جدید آدمی کی جو ذرا گہرائی میں اگر خصوصیتیں دیکھی جائیں تو وہ ان میں بھری ہوئی تھیں۔ تو اب اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھ لیں کہ جو شعور یا ذہن یہ جاننے کے جس خبت میں پڑا ہوا ہے، یہ وجود کو تقسیم اور کیٹیگرائز کر کے مختلف عنوانات دے کر ان پر قبضہ کرنے کی جس مہم میں مبتلا ہے، وہ جو ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ
نہ جانتے ہوئے جاننے کے وہم میں مبتلا رہنا، نہ دیکھتے ہوئے دیکھنے کے دعوے کو بلند آواز سے دہراتے رہنا، یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس آدمی کو ریئلائز ہو جائے تو یہ اپنے موجود اور معدوم ہونے کی تقسیم کو اتنی اہمیت نہ دیتا، یا یہ موجود اور معدوم کا جو ایک رسمی تضاد ہے اس تضاد کو توڑ دیتا۔ تو یہ ہو گیا ایک۔ اب دوسرا اسی غزل کا ہے، تھیم یہی ہے، علم اور حقیقت۔ کیا ہم چیز کو جیسی کہ وہ ہے جان سکتے ہیں، بلکہ کیا ہم حقیقت شے کو انہی ذرائع سے جان سکتے ہیں جن ذرائع سے ہم خود شے کو جاننے کا اعتماد رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ نہیں، کیونکہ شعور اور وجود کا تعلق ہاریزنٹیلٹی کے ساتھ زیادہ ہے، یعنی ہم سطحی کا تعلق ہے کہ اگر زمانی مکانی کنڈیشنز وجود پر حاکم ہیں تو پھر شعور بھی جو ہے وہ اسی کے سامنے، اسی کے پیرلل رکھا ہوا آئینہ ہے۔ تو یہ خود بھی ادراک اور علم کی تشکیل میں زمانیت اور مکانیت کے جبر کا پابند ہے۔ تو اب یہ دیکھیے دوسرا شعر کہ جھانکا ہے میں نے ساز میں پردہ ہٹا کر ساز کا، جھانکا ہے میں نے ساز میں پردہ ہٹا کر ساز کا، نغمہ نظر آ جائے گا یہ آس بے جا ہی تو ہے۔ اب یہ جیسے اپنے سے ڈیٹیچ ہو کر اپنی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں، مطلب یہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے سے ڈیٹیچمنٹ یا محض ڈیٹیچمنٹ وہ تعلق کا لازمی ذریعہ ہے۔ ہر اٹیچمنٹ ڈیٹیچ ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اٹیچمنٹ۔ تو خیر، کیونکہ دوئی کے بغیر علم نہیں ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ ساز کیا ہے؟ یہ نظام وجود ہے جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں، اور اس ساز سے وہ ہے نغمہ وجود اور ترانہ شعور بلند ہو رہا ہے۔ تو ایک ایسا ساز ہے، تو میں نے اس ساز کا جو پردہ ہے، پردہ کیا ہے کہ اس کی جو یعنی اس کائنات کی جو فارمز ہیں ان کو کھرچ کر یہ دیکھنا چاہا کہ اس کائنات کا اوریجن کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ تو پردہ ہٹانے میں بھی کامیابی حاصل کر لی، یعنی فارمز کو جو ہے وہ وجود پر سے کھرچنے کا عمل بھی اپنے طور پہ کر لیا، اور پھر یہ امید باندھی کہ یہ کام کرنے کے بعد مجھے کائنات کا اوریجن، وجود اور ذہن کی آئیڈینٹی کا مرکز اور حقیقت ساز، یعنی حقیقت ساز نغمہ ہے، کہ نغمہ نہ ہو تو ساز نہیں ہے۔ تو حقیقت مجھے اس کی نظر آ جائے گی صورتوں کو مٹانے کے بعد، یا صورتوں کا پردہ اٹھا لینے کے بعد۔ تو یہ منصوبہ سنتے ہی رد کیے جانے کے لائق ہے۔ خود میرے لیے اگر میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھوں تو یہ جو ہے یہ جیسے محال کی طلب ہے۔
تو لیکن یہ کہ یہ طلب اتنی پیور ہے، اتنی تند ہے کہ یہ اپنے آپ کا محال ہونا محسوس کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں مشغول رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے کہ ہم علم جو ہے وہ طلب سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ طلب جو مطلوب کو حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ تو ہم سب ایک ایسی طلب میں پڑے ہوئے ہیں، مطلوب کی طلب میں پڑے ہوئے ہیں جو پوری ہو ہی نہیں سکتی جب بھی ہم غور کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ مطلوب بھی آپ کا تصور ہے، حقیقت بھی آپ کے ذہن کا وہ مفروضہ ہے جو آپ نظام وجود میں اپنی ایکٹیو مرکزیت کو قائم رکھنے یا برقرار رکھنے یا پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو نغمہ نظر آ جائے گا، یہ آس بے جا ہی تو ہے، یعنی بے جا کے لفظ میں صرف غلط نہیں ہے، یعنی یہ آس اس اسکیل آف نالج اور اس اسکیل آف بینگ سے مناسبت ہی نہیں رکھتی۔ یہ دنیا اس آس کے پودے کو اگانے کی مٹی نہیں رکھتی، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اسی طرح چن دیا ہے ہوس دید کو پس منظر میں، چن دیا ہے ہوس دید کو پس منظر میں، جب کہیں شکل کوئی مجھ کو نظر آئی ہے۔ یہ وہ دیکھا نا، وہ جو شمع اور اجالے والا جو شعر تھا، اس کے جو ان میں جیسے ایک تھیمیٹک ربط ہے کہ ہوس دید کیا ہے؟ اندیکھے کو دیکھنے کی طلب جو کسی طور پر بھی قابو میں نہ آ سکے۔ تو ہوس کہتے ہیں ناممکن مطالبے کو پورا کرنے کے لیے سارا زور لگانے پر مجبور کر دینے والی خواہش۔ تو ہم نے جب ہمیں کچھ نظر آتا ہے، کوئی شکل نظر آتی ہے، یعنی ذہن میں نظر آئے یا باہر نظر آئے، تو جب بھی فارم ہمیں نظر آتی ہے، ہم حقیقت کو دیکھنے کے لیے جو ہمارے اندر بے تابی کا وفور ہے، ہم اس شکل سے جیسے تجاوز کر کے اس شکل کو دیکھتے ہوئے اس شکل کی دید تک مجبوراً محدود رکھتے ہوئے بھی ہم اپنی ہوس دید، اپنی طلب دید اور نادیدہ کے تصور کو اس شے کا کینوس بنا دیتے ہیں، یعنی ہم نادیدہ کے حدود میں رہ کر دیکھنے کی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست ہے، مطلب بہت زبردست کہ حقیقت ذہن کی کنسٹرکٹ ہے، اور علم جو ہے وہ نامعلوم کو معلوم ہو جانے والے آبجیکٹس پر مسلط رکھنے کی عادت میں مبتلا ہے۔ منفی پہلو یہ ہے اور دوسرا مثبت پہلو وہ ہے۔ اور ایک غزل ہے، اور اس غزل میں دونوں اپنے جو پیٹنٹ تھیمز ہیں وہ محب صاحب نے برت کے دکھائے ہیں۔ تو اس کا جو مطلع ہے وہ اس عنوان کے تحت آتا ہے کہ علم اور حقیقت کا تعلق مفروضہ ہے، وہم ہے یا ممکن ہے۔ تو خرد یقین کے سکون زار کی تلاش میں ہے، خرد یقین کے سکون زار کی تلاش میں ہے، یہ دھوپ سایہ دیوار کی تلاش میں ہے۔ سبحان اللہ۔
مطلب یہ خوبصورتی کتنی ہے کہ خود دھوپ جو ہے وہ دیوار کے کسی سائے کو تلاش کر رہی ہے اپنے لیے. تو اس کا سارا مفہوم جو ہے وہ بالکل ایکسپیرینس بن جائے گا اگر آپ اس دوسرے مصرعے میں بیان ہونے والی تصویر پر آنکھیں گاڑیں اور دوسرے مصرعے سے پیدا ہونے والے غیر معمولی یا محال مفہوم کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ دھوپ خود اپنے لیے کسی دیوار کا سایہ تلاش کر رہی ہے. تو یہ آپ اس شعر کو چکھ لیں گے. تو خیر مطلب اس کا یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ یقین تک پہنچنا چاہتی ہے. عقل ایک پارے کی طرح ہے جو اب قرار پکڑنا چاہتی ہے، اب نہیں. تو عقل کی ہر سرگرمی اور اس سرگرمی سے پیدا ہونے والی دوسری سرگرمی، یہ اس نے اب اسے تھکا دیا ہے. یہ خود پر بے یقینی میں مبتلا ہے اور اپنے یعنی تعقل کے، تجزیے وغیرہ کے تمام نتائج یہ انکار کی جہت سے دیکھنے کی پر مجبور ہے. تو یہ اب مطلب اس میں جو ایک بلٹ ان تقاضا ہے جسے یہ اگر سننا چاہے تو آسانی سے سن لیتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہر علم میرا یقین کے ساتھ ہو، کیونکہ یقین اور ذہن کا یقین اور وجود یعنی ہونا یقینی ہے اور جاننا بھی یقینی ہونا چاہیے. تیقن ہونے کا خمیر ہے، تو اگر میں ہونے کو ذہن میں لا رہا ہوں تو اس کے خمیر سے خالی کر کے لاؤں گا تو وہ کوئی شے نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ چیز جیسی کہ وہ ہے وہ اپنے مغز کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ اور اپنی کرسٹلائزڈ فائنلٹی کے ساتھ وہ شعور میں آئے، وہ میری دسترس میں آئے، تاکہ میں یہ جو تھکا دینے والا بار بار راستے بدلنے والی جو یہ مجبوری ہے اور ہر وقت چلتے رہنے کی جو ایک مجھ پر قید لگی ہوئی ہے، میں اس سے نجات پا جاؤں اور میں خود پر بھی یقین کر لوں. یعنی مسافر خود پر یقین کر لے کہ میں منزل پہ پہنچ گیا، یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرے یہ کہ جہاں پہنچ کر مجھے یہ اطمینان ہو تو یہ اطمینان مطابق حقیقت ہو، یعنی یہ اطمینان وجود کی بھی تصدیق رکھتا ہو. تو یہ ہے، لیکن یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اس طلب کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے. عقل کے سفر کا، عقل کی مسافرت اور اس سے اٹھائی جانے والی تکلیفوں کا رفع ہونا محال ہے. تو اس چیز کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ عقل دھوپ ہے اور یہ اب چاہنے لگی ہے کہ مجھے بھی کسی دیوار کا سایہ مل جائے جہاں میں بس سو جاؤں، جہاں میں بس اب اس مصیبت سے جو مجھ پہ لاد دی گئی ہے یا میں نے خود لاد لی ہے، اس سے نجات پا جاؤں. تو اس میں ایک باریک سی بات ہے جو فلسفے کی تعلیم رکھنے والے لوگ مطلب اپریشیٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر چیز، یعنی چاہے وہ ذہن ہو، چاہے زندگی ہو، دنیا ہو، ہر چیز اپنے اندر موجود ایک جوہر تردید کی سند سے حقیقی ہے. یعنی جو
چیز اپنی ہی تردید اور اپنے ہی انہدام اور اپنی ہی نفی کا ایک حال اپنے اندر نہیں رکھتی، ایک مؤثر حال، تو وہ حقیقتاً موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح خرد کا جو آئیڈیل ہے، عقل کا جو سب سے بڑا مطلوب ہے، یقین، علم کامل، علم مطلق، تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر یقین کی خواہش، اس کی نفی کی قوت ہے۔ تو عقل یقین کو آئیڈیل اپنا بنا کر گویا اپنی نفی کی ضرورت کو پورا کرتی رہتی ہے۔ تو اس حساب سے بھی بہت زبردست ہے۔ اب ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، تو آج یہ علم اور حقیقت کے حوالے سے کچھ مثالیں جیسے ہم نے دی ہیں، اس کے بعد اگلی نشست میں ہم جو ایک ایگزسٹینشیل کرائسس والا تصور ہے اس کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ شعور کا بحران آج ہم نے دیکھ لیا، وجود کا بحران انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ تو آج کا جو آخری شعر ہے وہ کمال کا شعر ہے اور کمال کا تخیل ہے، مطلب ہر مکمل بات ہے۔ تو مکمل بات ان کے یہاں، مکمل بات ان کا چلن ہے، یہ ہر بات مکمل کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ مکمل، کیونکہ کمال یا تکمیل یافتن، تکمیل پا لینا، یہ کیونکہ موجودہ مطلب ہمارے ماحول، ہمارے حدود ذہنی اور وجود کے حدود ظہوری، حدود مظاہر میں وہ محال ہے۔ جہاں بھی ٹائم اور سپیس، نالج اور وجود کی مشترکہ کنڈیشن ہوگی، وہاں تکمیل علم کی بھی محال ہے اور ہونے میں بھی مکمل ہونے کا پہلو ناممکن ہے۔ تو یہ اس کا احساس دلا دیتے ہیں اور بات مکمل کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، یعنی کہ ابہام کے ساتھ یا ایک روانی کے ساتھ مکمل بات کہنا، یعنی کہ گویا تکمیل بھی ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، جاری ہے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے اور یہ عارفانہ ڈسکورس میں ہوتا ہے، یہ عام فلسفیوں میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اب بہرحال یہ جو شعر ہے یہ جناب بہت ہی زبردست ہے۔ یہ غزل مجھے نہیں مل سکی، وہ اب دیکھیں گے کہ سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے، کتنا سہل ممتنع ہے، سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے، وہ بھی سایہ نظر آتا ہے مجھے۔ تو بہت، اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں خوبصورتی زیادہ ہے یا معنویت زیادہ ہے۔ تو یہ ایسا شعر ہے۔ تو اس میں بھی وہی علم والا مسئلہ ہے، علم اور حقیقت کا، کہ ہم کیونکہ اصل اور اس کے مظاہر مخفی اور ظاہر کے کنٹراسٹ میں چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں اور مجبور ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کو ہم جو ہے وہ ایک سمبولک موڈ آف کیا نام ہے، ایک سمبولک شعور کی ایک سمبولک جو وہ ہے نا، ایک بہاؤ سا جو ہے، وہ اس کے نتیجے میں ہم اس بات تو کر لیتے ہیں، ادراک ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں مطلب مکمل پوری بات اب میں پھر سے کہتا ہوں کہ حقیقت کا اس بات تو ہمارے ذہن اور ان مظاہر وجود کے درمیان تعلق کے حدود میں لازم ہے، لیکن یہ حدود ہی ہم پر یہ بھی جبر کرتے ہیں کہ اس کا ادراک محال بنایا ہوا ہے۔
تو اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ حقیقت، یہ دنیا حقیقت کا سایہ ہے، یعنی ریئلٹی اینڈ اپیئرنسز، کہ یہ دنیا حقیقت کا سایہ ہے اور جو شخص ہے وہ غائب ہے جس کا یہ سایہ ہے۔ تو اب اس مسلمے کے ساتھ میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ چیز کا ہونا وہ ایسا ہی ہے جیسے میں غائب حقیقت کا ایک کے سائے کا مشاہدہ کر رہا ہوں، یعنی سایہ اتنا یقینی ہے کہ میرے حواس سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تو یہ سایہ جو ہے یہ مجھے اس لائق کر دیتا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ جس کا یہ سایہ ہے وہ حقیقت ہے، وہ موجود حقیقی ہے۔ تو وہ اب کہتے ہیں کہ اس سے جب میں تجاوز کر کے دیکھنا چاہوں کہ اس سائے سے اوپر اٹھ کر میں کچھ دیکھ سکتا ہوں، یعنی اپیرنسز کے پیچھے جا کر میں ریئلٹی کو بھانپ سکتا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے پیچھے جا کے دیکھ چکا ہوں، ساز کا پردہ اٹھا کے دیکھ چکا ہوں، اس غیاب میں نقب لگا کر دیکھ چکا ہوں، لیکن جو سایہ پردے کے ادھر ہے، پردے کے ادھر بھی وہی سایہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب اس میں خوبصورتی ایک تو یہ کہ ہم سائے کا سایہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی عرفانی وقت یہ ہے کہ جو شے بھی تخیل، توہم میں، تعقل میں آ جائے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کا اعتبار ہے، حقیقت کا واجب الاثبات اعتبار ہے۔ تو پہلا سایہ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ وجود کا کانٹینٹ، وجود کا جیسے یہاں پورا نظام ہے وہ سایہ ہے، اور پھر اس کے اوپر پڑا ہوا پردہ اٹھا کر میں اس نیت سے جب جھانکتا ہوں کہ جس کا سایہ پڑ رہا ہے وہ نظر آ جائے گا، تو پتہ چلا کہ وہاں بھی وہی سایہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شعور میں بھی سکت نہیں ہے کہ ریئلٹی ہے سچ کو مطلب جان سکے، اور اس پورے وجود کے مظاہری اور اظہاری نظام میں بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ سایہ اپنی اصل کو بتا دے، اپنی اصل کو دکھا دے، کیونکہ یہاں بس سائے کی گنجائش ہے، ذہن میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی، یہاں شخص کی سمائی ممکن نہیں ہے، یعنی جس کا سایہ ہے وہ اس چھوٹی سی جگہ میں سما نہیں سکتا، اور وہ پیور ٹرانسینڈنس میں ہے۔ جو میں عارفانہ بات کہہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ حقیقت کو جاننے اور دیکھنے کا ہر یقین یا اعتبار یہ حقیقت کا تصور ہے جو درست ہو سکتا ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر آج ہم بات ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔